بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مگر ہاں یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے گندم بتاتا ہے تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تسبیحات بھی الگ الگ ہے۔ کسی قرائے میں وہ درد اور تخلیف کا درخت تھا تو کوئی اسے جاویدانی حیات کا پھل بتاتا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ وہ درخت بالکل اہم نہ تھا بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اس قدر مبین ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بس اس درخت کا پھل نہیں کھا، باقی جو چاہے کھاؤ پیو۔ مگر انسان کا فطری تجسس اور شیطان کا بار بار بہکاوا انہیں اس درخت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ابلیس انہیں بڑے ناصح خانہ انداز میں ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں اور تم کو اس درخت سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخرکار بصری تقاضے کے آگے مجبور ہمارے یہ دونوں جلے امجد اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اتر جاؤ تم سب کے سب یہاں سے، جاؤ دنیا میں رہو، وہاں تمہارا ٹھکانہ اور تامو قائم ہوگا اور تم وہیں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کر، یعنی انسان اور شیطان۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے یہ خطا ہوئی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم سے اس کی خیلت اور آرائش واپس لے لو۔ چنانچہ آپ کے سر سے تاج اور دیگر آرائشیں اتار لی جاتی ہے تو آپ رو رو کر چلاتے ہیں معافی معافی۔ ندا آتی ہے کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں یا رب، مگر آپ سے شرم آ رہی ہے۔ دنیا میں آ کر ایک عرصے سخت ندامت کی حالت میں روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ پھر رحمان کے رحمانیت جوش میں آتی ہے اور آپ کو پہلے علم کی طرح ایک اور علم دیا جاتا ہے۔ پہلا علم دنیاوی علوم کے سرچشمے یعنی اخل و خرید کا ملا، اور دوسرا پہلوی کی صورت میں اخروی نجات کا۔ اس اولین وحی سے آپ کو توبہ کا سلیقہ اور اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شفیق استاد کی مانے تو بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے تو ان کی بیوہ کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تو تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مکان یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے رویے کا تقابل ابلیس سے کریں تو عبد الرحمن اور شیطان کا فرق صاف واضح ہو جائے گا۔ ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے ہوئی اور ایک کے ابلیس سے۔ دونوں کے درمیان فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوری رجوع کیا اور رو رو کے معافی مانگی اور اپنی حرکت پر سخت ندامت کا اظہار کیا، جبکہ ابلیس ڈھیڈائی کے ساتھ اپنی حرکت پر نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اپنے تکبر کی توجیہ پیش کرنے لگا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں تا قیامت ملعون گیا ہوں تو پھر
بجائے معافی مانگنے کے الٹا اللہ کو اپنی گمراہی کا موذم ٹھہرانے لگا۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بھٹکاؤں گا۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے گناہوں کے بعد ایک دعوے ندامت اپنے سینے پر سجاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا یہ اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہے ابلیس کی سنت انا پرستی، گھمنڈ اور میں نہ مانوں کی تکرار۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غرور، تکبر، گھمنڈ اور انا جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔